بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک پولیس انویسٹیگیشن میں کسی اوفینس کا ایجاد کرنا، ایڈ کرنا یا حذف کرنا، یعنی اس کو ڈیلیٹ کرنا، کسی ایف آئی آر کے اندر یا کسی کراس ورژن کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، جس سے کرمنل پریکٹس کرنے والے وکیل کو آئے روز واسطہ پڑتا ہے اور بہت زیادہ غلطیاں سامنے آتی ہیں کہ جسٹس آف پیس کے پاس ایڈیشن اینڈ ڈیلیشن آف اوفینسز کے حوالے سے پٹیشنز ڈال دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسے میرے دوست ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ آف پروونس کے اندر بھی ایڈیشن یا ڈیلیشن آف ایف آئی آر یا کراس ورژن کے اندر اوفینس کو ایڈ کروانے کے لیے یا ڈیلیٹ کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ دوستوں سے آج گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا سب دوستوں سے واضح ہونا چاہیے اس بات کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کا مقصد کلیکشن آف ایویڈنس ہے، اس اسپیسیفک کرمنل کیس کے حوالے سے جتنے بھی ایویڈنس ہیں ان کو اکٹھا کرنا، مقدمے کے اصل حقائق کو دریافت کرنا اور اس کے بعد کسی حتمی نتیجے تک پہنچنا پولیس انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2017 پی سی آر ایل جے نوٹ 184 پیج ہے 193 کے اندر۔ اب یہ ایشو کہ ایک ایف آئی آر یا کراس ورژن کے اندر کسی جرم کا ایڈ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا کس حد تک سامنے لایا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آتی ہے، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 470، خضر حیات بنام انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب اس کیس کا ٹائٹل ہے۔ خضر حیات کیس میں کرمنل ایڈمنسٹریشن سسٹم جو ہے اس میں یہ ایک اصول واضح کر دیا گیا کہ کوئی عدالت کسی بھی پولیس انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے، اور کوئی بھی عدالت نہ ہی کسی ایف آئی آر کے اندر نہ ہی کسی کراس ورژن کے اندر کسی اسپیسیفک سیکشن کو ایڈ کرنے کا یا کسی اسپیسیفک سیکشن کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم نہیں دے سکتی ہے۔ یہ پار کسی عدالت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن کے اندر مداخلت جو ہے وہ قطعی صورت کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ پولیس کو تفتیش کرنے کا اختیار انڈر سیکشن 156 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 حاصل ہے۔ ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل ریٹ کی پارس استعمال کرتے ہوئے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 قطعی صورت یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس نہج پہ
یا اس طریقہ کار سے تفتیش کرے۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ میرے ایک بڑے فاضل دوست ایک جسٹس آف پیس کے پاس ایک پٹیشن لے کے گئے تھے کہ پولیس ان سے آڈیو ریکارڈنگ نہیں وصول کر رہی، تو جناب آرڈر کیا جائے کہ وہ آڈیو ریکارڈنگ ان سے وصول کریں۔ واضح ہو جاتا ہے کہ تفتیش کا رخ موڑنا، تفتیش کی کوئی ڈائریکشن دینا یا کسی خاص طریقہ کار کے تحت تفتیش کی طرف کوئی انڈیکیشن دینا، تفتیش کے کسی مرحلے کو سر انجام دینے یا کسی سچ یا جھوٹ کی جانچ پڑتال کرنے یا عدالت اپنی نگرانی میں انویسٹیگیشن چاہے تو یہ قطعی صورت ایڈمنسٹریشن آف کرمنل سسٹم، جسٹس سسٹم جو ہے اس کا مقصود نہیں ہے، اس کا قطعی صورت یہ منبع نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے، حتیٰ کہ ہائی کورٹ آف پروونس انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشنل جو پار ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی، اور تفتیش کے متعلقہ کسی قسم کی کوئی مداخلت بشمول عدالت عالیہ کے نہیں، قطعی صورت کسی بھی نہج پہ نہیں دے سکتی ہے۔ اور یہ اس پہ 20 کیس لاس ہیں میرے دوستو۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1994 میں ڈسکس ہوئی تھی، اور یہ رپورٹ ہوا تھا کیس PLD 1994 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 281 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1996 PCRLJ پیج 1019 میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کی تفتیش کے اندر، کسی مقدمے کی تفتیش کے کسی بھی پہلو کے اوپر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ کسی بھی کرمنل کیس کے اندر کسی اسپیسیفک سیکشن، کسی اسپیسیفک اوفینس کا ایڈ کرنا یا اس کو ڈیلیٹ کرنا کسی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے۔ اب اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ میرے سامنے آتی ہے، وہ محمد شریف بنام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیس کا ٹائٹل ہے، اور یہ رپورٹ کیس ہوا تھا 2015 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 84 کے اندر۔ اب واضح کر دیا گیا اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا کہ عدالت کسی کرمنل کیس میں کسی سیکشن کا ایڈ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا اس بات پہ غور کر سکتی ہے فریمنگ آف چارج کے وقت کہ کیا صفحہ مثل کے اوپر جو ایویڈنس پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، جو ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، کیا صفحہ مثل کے اوپر ایک نیا اوفینس بنتا ہے، دین اس اوفینس کے لیے چارج امینڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں، اور کورٹ بھی از خود اس کو امینڈ کر سکتی ہے، اور کسی بھی اوفینس کی ایڈیشن یا ڈیلیشن کے حوالے سے عدالت نے اگر دیکھنا ہے تو فریمنگ آف چارج کے حوالے سے دیکھنا ہے، فریمنگ آف چارج کے وقت دیکھنا ہے، فریمنگ آف چارج سے بیونڈ نہیں جا کے دیکھنا، اور صفحہ مثل کو وہ سامنے رکھے گی۔ اب ایک جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپرویژن کرے گا، وہ دیکھے گا کہ کسی اسپیسیفک کرمنل کیس کے اندر پولیس نے اس مقدمے کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے کوئی جرم ایڈ کیا ہے یا ڈیلیٹ کیا ہے، اور اس میں کیا سرکمسٹانسز آف دیٹ اسپیسیفک کیس اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے، کیا میرٹ کو سامنے رکھا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ اور قطعی صورت ایک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا جو کام ہے انویسٹیگیشن کو دیکھنا، پولیس جو یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت کسی عدالتی فورم کی طرف سے
कतई सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती है। और क्रिमिनल सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, इस बात की डिमांड नहीं करता है। और ये इंसाफ के बिल्कुल मुनाफी है कि तफ्तीश के अंदर पुलिस की किसी भी स्टेज की, किसी भी नहज की तफ्तीश के अंदर आप मुदाखलत करें। और ये बात हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस के अंदर भी अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल रिट में भी डिस्कस नहीं की जा सकती। और तफ्तीश को कच्ची सूरत कोई किसी किस्म का कोई नहज नहीं दिलवाई जा सकती, कोई डायरेक्शन नहीं दिलवाई जा सकती। हत्ता कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी ऑफेंस का ऐड करना या डिलीट करना के हवाले से भी किसी अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है। और ना ही डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का कोई फेल बाबत उस तफ्तीश के या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बशमूल पुलिस डिपार्टमेंट के किसी फोरम के ऊपर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि मोहम्मद शरीम वर्सेस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एक बाइबल का दर्जा रखता है। इस हवाले से इसमें बहुत अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया और ये बात इंटरप्रेट होती है। ज़रूर पढ़ने वाला केस है, ये ज़रूर पढ़िएगा। 2015 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 84 के अंदर। याद रखिएगा कि अगर आप ये देखते हैं कि तफ्तीश जो है वो इंसाफ के तकाजे या कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं की गई है, देन उसके लिए फौरी तौर पर जो हाई अप्स ऑफ पुलिस है उसको कहा जाएगा और वहां जाके आप कर सकते हैं। किसी क्रिमिनल केस में, किसी FIR में, किसी क्रॉस वर्जन में आप एडिशन या डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए किसी अदालत में आप नहीं आ सकते हैं। और ये जो मामला है एक्सक्लूसिव पावर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो देखेगा कि पुलिस ने सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के मुताबिक सही डिलीट किया है या सही ऐड किया है एक ऑफेंस, या ये बात इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक की गई है। और पुलिस का जो ये फेल है एडिशन या डिलीशन का और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का उस मामले में मदाखलत को देखना, गौर करना, इस बात को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी कोई तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है या कानून का जो तरीक़ाकार दिया गया है, मसलन पुलिस रूल्स 1934 है, पुलिस आर्डर 2002 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 156 जो है और 156A मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 जो ज़ाब्ता कार दे रही है, उसकी अगर खिलाफ वर्जी की जा रही है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, देन अदालत उस कानूनी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के हवाले से डायरेक्शन दे सकती है। अलबत्ता पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो तफ्तीश के इख्तियारात हैं, जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है, उसमें कतई सूरत किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं की जा सकती है अगर वो इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक की जा रही है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है PLD 2016 लाहौर हाई कोर्ट पेज 667 के अंदर। ये एक बड़ा अहम इशू था। मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ, आज सुबह भी कुछ दोस्तों से डिस्कस हो रहा था, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।